وہ پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم کے سامنے ایک مخصوص سیاسی جماعت سے جو ایک اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا یا اینٹی پاکستان ایجنڈا اور اس کو جو فروغ دیا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے رکھنا بھی ہے، اور اس کی تمام تر جو فیکٹس اور فگرز بھی ہیں، اور کس طرح ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی عوام کو یہ تمام تر چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو ریاست مخالف ایجنڈے پہ ہے، حکومت مخالف ایجنڈے پہ ہے، اور اس کی ایک کانسنٹریٹڈ کیمپین چل رہی ہے اینٹی پاکستان نیریٹو کے ساتھ۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ مخصوص سیاسی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس سیاسی جماعت نے تمام تر حدیں پار کر دی ہیں۔ کچھ سالوں سے تو حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ یہ لابیسٹ ہائر کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو تمام تر حدیں پار کر کے انہوں نے امریکہ میں کانگریس مین اور کانگریس وومن کو، ان کے اراکین کانگریس کو لابیسٹ فرم اور پی آر فرمز کے ذریعے ہائر کیا، اور نہ صرف ہائر کیا بلکہ ان کے تھرو ان کے قوانین میں جو امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی، پاکستان کے خلاف ایک اینٹی اسٹیٹ جو کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس کے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ لابیسٹ فرمز اور پی آر فرمز جو ہائر کر کے جو ریاست مخالف اور حکومت مخالف ایجنڈا باہر کے ممالک میں چلایا جا رہا ہے، پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے۔ پاکستان تمام تر ممالک کے ساتھ جن کو وہ ریکگنائز کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے، خوش اسلوبی والے اور باہمی تعلقات کو فروغ بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ کوششیں جاری ہوتی ہیں۔ لیکن ایک مخصوص سیاسی جماعت ہمارے دوست ممالک کے ساتھ بھی جو تعلقات کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے کہ نہ تو اس کی معافی ہے، اور ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، خواہ وہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں۔ لیکن جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کا نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ، اس میں کانگریس مین گریگ کسار نے ابھی ریسنٹلی ایک امینڈمنٹ موو کی تھی فائنینشیل ایئر 2025 کے حوالے سے، اور ان کو لابی کیا گیا تھا لابنگ فرمز ہائر کر کے پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ ایجنڈا اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا سامنے رکھ کے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، حکومت پاکستان کو بھی اور ریاست پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے جو امینڈمنٹ موو کی کہ ہم پروپوز کرتے ہیں کہ پاکستان کو جتنی بھی ملٹری اور سیکیورٹی اسسٹنس ہے اس کو فل فورس اسٹاپ کیا جائے۔ اب اس امینڈمنٹ کا کیا مقصد تھا؟ پاکستان کو تو 1947 سے لے کے اب تک سیکیورٹی اور ملٹری اسسٹنس ملتی ہے، لیکن یہ کانسنٹریٹڈ کیمپین اور جو ملک مخالف ایجنڈا ہے، اس ایجنڈے کو جس طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، اور کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک اوورسیز چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں جتنے لوگ وہاں پہ، بالخصوص امریکہ کی میں اگر بات کروں تو وہ پاکستان کے خلاف ہر وہ فورم، خواہ وہ کیپٹل ہل ہو، خواہ وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہو، خواہ وہ دیگر آرگنائزیشنز ہوں، جہاں جہاں اس سیاسی جماعت سے وابستگی رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہاؤس آف جو اس کی تھی ہاؤس رولز کمیٹی تھی، انہوں نے 12 جون 2024 کو یہ امینڈمنٹ ڈراپ کی، اور اس امینڈمنٹ کو انہوں نے کہا کہ اٹ ہیز ناٹ بین فاؤنڈ ٹو بی آن آرڈر،
کہ وہ درست نہیں ہے جو امینڈمنٹ پیش کی گئی ہے اور اس امینڈمنٹ کی مخالفت کی گئی. دیگر اس کے علاوہ بھی 2-3 امینڈمنٹس پیش کی گئیں اور اس کا 901 نمبر ہے اس کو بھی پیش کیا گیا, لیکن اس میں بعد میں آتا ہوں. جو 3 اور امینڈمنٹس پیش کی گئیں وہ کانگریس وومن سوزن لی کی طرف سے پیش کی گئیں اور وہ بھی اس سے کو ملتی جلتی ہی تھیں, کیونکہ پاکستان مخالف ایجنڈا ہے اور پاکستان مخالف ایجنڈے پہ پی ٹی آئی جو کام کر رہی ہے ان کا اس میں کوئی ثانی نہیں ہے. اب یہ جو امینڈمنٹ سبمٹ کی گئیں باقی دیگر, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور دیگر اسسٹنس جو ہے اس کو روک دیا جائے, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو کہا کہ آپ ایک رپورٹ سبمٹ کریں جس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشنز اور جو دیگر اسیسمنٹس ہیں, کوئی ریگولیرٹیز ہیں تو اس کو بھی رپورٹ کیا جائے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ پاکستان از اے سوورن اینڈ این انڈیپینڈنٹ کنٹری. پاکستان تمام ممالک کے ساتھ جن کو وہ ریکگنائز کرتا ہے برابری کی سطح پہ ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دے بھی رہا ہے اور فروغ دینا بھی چاہتا ہے, لیکن پاکستان کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے. پاکستان کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا. الحمدللہ ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو یہ کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی, پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حواریوں سے, اور انہوں نے اس کے لیے لابی کیا کہ وہاں کے قانون میں ترمیم کروا کے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے. ہمارے دفتر خارجہ نے الحمدللہ اس کو زائل کیا, اس کو سیٹ اسائڈ کروایا اور اس کو ڈیفیٹ کیا. یہ تینوں امینڈمنٹس جو ہیں یہ ڈراپ ہوئی ہیں بیکاز ہاؤس آف رولز کمیٹی نے ان کو حقائق کے منافی قرار دیا اور ان کو صحیح اور درست تسلیم نہیں کیا. لیکن پچھلے سال سے آپ دیکھیں کہ ایک تیزی آئی ہے ان تمام تر پاکستان مخالف جو ایک ایجنڈا چل رہا ہے, یا اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی پاکستان جو ایجنڈا ہے اس میں تیزی آئی ہے. اور یہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اس ٹائم ایک نیریٹو دیا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کہا گیا کہ یہ امریکی سازش تھی, اور یہ ضروری ہے عوام کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھنا کہ ایک طرف کہا جاتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, کیا کوئی ہم غلام ہیں, یہ امریکی سازش تھی. لیکن اس کے بعد لابیسٹ فرمز اور پی آر فرمز ہائر کی جاتی ہیں اور پاکستان مخالف لیجسلیشن کو, اینٹی اسٹیٹ اور اینٹی پاکستان ایجنڈے اور نیریٹو کو باہر کے ممالک میں فروغ کرنے کے لیے, دینے کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اس ایجنڈے پہ زور و شور سے کام کرتے ہیں. آپ جو ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ لگاتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں, اس کے بعد انہی تمام کانگریس مین اور کانگریس وومن کو آپ لابیسٹ فرمز کے تھرو ہائر کرتے ہیں. آپ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ قانون سازی کروانے میں اور ریزولوشنز پاس کروانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتے. لیکن جو 901 ریزولوشن تھی وہ نومبر 2023 میں جو ریپرزینٹیو کانگریس مین میکارمک تھے انہوں نے وہ پیش کی, اور اس کی تمام تر لابنگ جو تھی, اس کی تمام تر تانے بانے جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے جا کے ملتے ہیں. اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو یہ تمام تر اینٹی پاکستان لیجسلیشن ہے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے زور کی وجہ سے, پی ٹی آئی کے ایما پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس جماعت کے ساتھ خاصی وابستگی بھی رکھتے ہیں اور خاصا ان کا جھکاؤ ہے اس جماعت کی طرف. تو اس جماعت کا ایجنڈا پروموٹ کرنے کے لیے وہ خود بھی استعمال ہو رہے ہیں.
ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں، اور آبویسلی پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کے خلاف، کسی اوورسیز پاکستانی کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی جائے. لیکن اگر ریاست کے خلاف اور ایک اینٹی پاکستان اور اینٹی اسٹیٹ ایجنڈا اگر آپ اس کو فروغ دے رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو پھر پاکستانی ریاست اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان آپ کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لے کے آئے گی. اب تھوڑی سی، کیونکہ ایک لابینگ کے اوپر جب بات ہو رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ عوام اور قوم کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بھی رکھے جائیں، اور جو اٹیمپٹس کی گئیں پاکستان مخالف لیجسلیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ مئی 2023 میں 65 کانگریس کے ممبران جو ہیں وہ خط لکھتے ہیں یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس کو کہ آپ پرائیورٹائز کریں پاکستان میں پروموشن اور پروٹیکشن آف ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس ان پاکستان. 11 کانگریس مین نومبر 2023 میں سیکرٹری آف اسٹیٹ کو لیٹر لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو جو ہم اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کو سسپینڈ کر دیں. 31 ممبران کانگریس امریکی صدر کو اور سیکرٹری آف اسٹیٹ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو فروری 2024 کے بعد میں عمل میں آئی ہے، اس کو ریکگنائز نہ کریں. یہ تمام تر ایجنڈا جو ہے، یہ تمام تر حرکات و سکنات جو ہیں، یہ ایک مخصوص سیاسی جماعت جو کہ پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے کی جا رہی ہیں. وہ لابنگ فرمز ہائر کرتے ہیں، وہ پی آر فرمز ہائر کرتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو ایجنڈا ہے، خواہ وہ اینٹی پاکستان ہو یا اینٹی اسٹیٹ ہو، اس کو وہ زور و شور پہ پروموٹ کیے ہوئے ہیں. اب یہ تو کچھ ہو گئیں فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی نے ایک ملیشیس کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، اور اس میں جو امینڈمنٹس انہوں نے موو کروانے کی کوشش کی، یا جو ریزولوشن موو ہوئی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں، اس کے تمام تر تانے بانے جو ہیں یہ ملک دشمن عناصر اور پاکستان کے دشمنوں سے جا کے ملتے ہیں. اس میں آبویسلی بھارت کا بھی ایک بڑا رول ہے، اور وہ ان کے ساتھ ساز باز ہو کے پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تمام تر کیمپین اتنے عرصے سے جو چلائی ہوئی ہے، آبویسلی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کو بخوبی علم ہے کہ کون کون سے لوگ اس کیمپین کے پیچھے ہیں اور اس کی کہاں کہاں جا کے کنیکشن اس کا ملتا ہے. لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تو اپوزیشن کر سکتے ہیں، لیکن آپ ریاست کے خلاف اپوزیشن نہیں کر سکتے. اگر آپ ریاست کے خلاف اپوزیشن کریں گے تو آپ ریاست کو انڈرمائن کر رہے ہوں گے، جس کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہی ایکسیپٹیبلٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ آپ اسکرین پہ بھی شاید دیکھیں کہ کچھ ایسی ایک تو ریزولوشن اور امینڈمنٹ بھی شاید چلائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ایک سوشل میڈیا پہ کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائی گئی، اس تمام تر حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کا جو تانا بانا ہے، جو کنیکشن ہے، وہ اسی مخصوص سیاسی جماعت سے جا کے ملتا ہے. آخر ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی آپ کو کہ آپ پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جا نکلے ہیں؟ آخر ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ پاکستان کے خلاف ایک اتنی ملیشیس کانسنٹریٹڈ کیمپین چلائے رکھے ہیں؟ آپ کا تو ایجنڈا صرف یہی ہے کہ اگر ہم ہیں اور ہماری سیاسی جماعت ہے تو پاکستان ہے. بٹ لیٹ می بی ایبسولوٹلی کرسٹل کلیئر کہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ریاست کسی بھی سیاسی جماعت سے بالاتر ہے. آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ سیاست کریں، لیکن پاکستان مخالف ایجنڈے پہ اور جو ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو
جو آپ بن رہے ہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آخر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ خدا را پاکستان کا سوچیں، اپنے اس ملک کا سوچیں۔ پاکستان کے دشمنوں سے جا کے مل بیٹھے ہیں آپ، پاکستان مخالف ایجنڈے پہ نکلے ہوئے ہیں آپ پاکستان کو انٹرنیشنل فورمز پہ آپ اس کی رسوائی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ پاکستانی ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، نہ صرف کہ اپنی ذات کے لیے یا اپنی سیاسی جماعت کے لیے کام کرنا ہے۔ آپ سیاست کریں، آپ کو سیاست سے کوئی نہیں روک رہا، لیکن اس طرح کی بیہودہ اور اس طرح کی منفی سیاست سے خدا را پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو دور رکھیں۔